لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں. اب ظاہر ہے نبیوں کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے، قرآن ہے، سنت ہے، تو نبی یہ سارے کا سارا علم جن لوگوں کو دے کر گئے ہیں وہ علماء کہلائے ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ کانا ابو بکرن اعلمنا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے. تو سب صحابہ عالم تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مبارک دین لیا، اور وہی دین منتقل ہوتے ہوتے اب دینی مدارس کے اندر جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، لوگوں سے کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور وہاں مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. تو سب لوگ دوڑ کر وہاں گئے تو دیکھا کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ حدیث پڑھ رہے ہیں، آپس میں دین سیکھ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تم تو کہہ رہے تھے وہاں حضور کی میراث بٹ رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا وہاں تو دین سیکھ رہے تھے لوگ. فرمایا یہی تو اللہ کے نبی کی میراث ہے. تو الحمدللہ دینی مدارس میں ایسے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں جو علماء کے وارث ہیں. اب یہ فطرتی بات ہے کہ وراثت میں سب کچھ آتا ہے، جیسے فضائل وراثت میں آتے ہیں ایسے ہی نبیوں والے حالات بھی وراثت میں آتے ہیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حال گزرے وہ حال وراثت میں علماء کو تقریباً ہر دور میں دیکھنے پڑے. شعب ابی طالب میں حضور علیہ السلام اور صحابہ کو کتنے سال قید رکھا گیا. اب وہاں ان کا کھانا بند ہے، ان کا پانی بند ہے، اس لیے کہ ان کو فائنینشلی اتنا کمزور کر دیا جائے کہ یہ لوگ اپنا صحیح دین چھوڑ دیں اور وہ مان لیں جو کافر دوسرے لوگ کہہ رہے تھے. پھر حضور مدینہ تشریف لے گئے ان تنگیوں سے نکل کر. وہاں منافقین تھے. اب وہ صحابہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس دین سیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دین سیکھنے والے طالب علم صحابہ کو کیا کہا؟ آپس میں کہنے لگے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ یہ جو ان کے دائیں بائیں بیٹھنے والے طالب علم ہیں ان پر خرچ نہ کرو، ان کو مت کھلاؤ، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسی بات سوچ رہے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے ہیں اور یہ اللہ کا علم پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے خزانوں سے کھلائے گا. تو اب یہ حالات تقریباً علماء پر ہر حال میں گزرے. ابھی ہمارے اس جدید دور کے اندر جو موجودہ حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ دینی مدارس کے اندر جو بچوں کے خوراک فنڈ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ قربانی کی کھالیں ہوا کرتی تھیں. کہ وہ قربانی کی کھالیں جو ایک ایک کھال 5-5 ہزار روپے کی بکا کرتی تھی. تو اب وہی ذہن رکھنے والے، ایک تو اولئک حزب اللہ، اللہ کا گروہ ہے جو دین سیکھنے والے ہیں، جو ان کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنے والا گروہ ہے وہ حزب الشیطان ہے. اب ان کی کوشش کیا ہے کہ ان کو فائنینشلی کمزور کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ دین کو سیکھنا بھی چھوڑ دیں، پھیلانا بھی چھوڑ دیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ کھال جو 5,000 کی بک رہی تھی اب وہ 1,000 کی بک رہی ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا عجیب دکھ کی بات ہے کہ بکرا لیا ایک آدمی نے، اور وہ بکرا 50,000 کا ہے، اس کی کھال کتنے کی ہے؟ 50 روپے کی. یعنی کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہی کھال کسی زمانے میں 1,000-2,000 کی بک رہی ہوتی تھی اور آج وہ صرف 50 روپے 30 روپے کی رہ گئی ہے. تو اب اس کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ دینی مدارس کا جو ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا. دوسرا جو بڑا المیہ وہ یہ ہے کہ چلیں جو تھوڑا بہت کوئی فنڈ اکٹھا ہو جاتا تھا اس اعتبار سے اب اس میں یہ ہوا کہ بہت سے دینی مدارس کو
تو اجازت نامہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کھالیں اکٹھی نہیں کر سکتے۔ اور الحمدللہ یہ دینی مدارس جیسے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، ایسے ہی اپنے ملک پاکستان کے بھی وفادار ہیں کہ جن مدارس کو اجازت نہیں ہے ان میں سے کوئی مدرسہ بھی ایسا نہیں ہے جو کھالوں کو اکٹھی کرے گا کہ ٹھیک ہے جیسے ہمارے ملک کا قانون ہے ہم انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے۔ اب موجودہ صورتحال میں ہمارے جامعہ رشیدیہ ساہیوال، جس کی دینی خدمات سے پوری دنیا جو ہے وہ واقف ہے اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اب چونکہ ایک تو ریٹ کی کمی کی وجہ سے بالکل یہ نوعیت ہو جاتی تھی کہ پہلے جس طرح ان کھالوں کے مد میں کئی مہینوں کا بچوں کا راشن آ جاتا تھا، اب وہ اگر 3 ماہ کا ہوتا تھا تو کھانوں کے ریٹ گرنے کی وجہ سے وہ 1 ماہ کا رہ گیا ہے، اور اب نوعیت یہ ہے کہ اس سال کھالیں بھی اکٹھی نہیں ہوں گی تو جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ خرچ نہ کرو تو اللہ کے خزانے ہیں، وہ اپنے خزانوں سے ان کو خود کھلا دے گا۔ اب اس میں درخواست یہ ہے، آپ حضرات جو جامعہ رشیدیہ ساہیوال، بلکہ میں اس سے ہٹ کر کہوں گا دین اور علماء سے محبت کرنے والے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے مدرسہ جامعہ رشیدیہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے۔ اب اس وقت آپ حضرات کے لیے ایک پیغام ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک الگ تقاضا ہے۔ پہلے تقاضا یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ ہمیں کھال دیجئے، اب ہم آپ کی کھال تو نہیں وصول کر سکتے، ہاں اب ہمارا تقاضا آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں کھال نہیں بلکہ مال دے دیجئے۔ یعنی اب مختلف طریقے ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے جانور کی کھال کو فروخت کریں اور جتنے کی بک جائے وہ پیسے مدرسے میں جمع کروا دیجئے۔ یہ سب سے آسان، اچھا، بہتر طریقہ ہے جس میں مدرسے سے تعاون بھی ہو جائے گا اور ملکی قوانین کی پابندی بھی برقرار رہے گی، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، کھال بیچنا ہمارے لیے مشکل ہے اور ہم کہاں بیچیں گے، تو جو بھی آپ کھال کا کرنا چاہیں کسی بھی اچھے دینی ادارے کو آپ دے دیجئے۔ لیکن اب آپ کو سوچنا یہ ہے کہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ آسمان سے 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، کہ یا اللہ جو بندہ اپنا مال تیرے دین پر لگاتا ہے تو اس کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ یا اللہ جو بندہ اپنے مال کو بچا بچا کر رکھتا ہے تو اس کے مال کو برباد کر دے اور اس کے مال میں برکت عطا نہ کر۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اب یہ موقع دیا ہے، جیسے ہم قربانی کے جانور خرید کر اللہ کو راضی کرتے ہیں اپنا مال لگا کر، ایسے ہی ہم دینی مدارس سے اب مالی تعاون کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مزید حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، بڑا ہی برکت والا خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ کسی نیک کام کی چابی بنا دیں اور برے کام کا تالا بنا دیں، یعنی وہ نیکی کا ذریعہ بن جائے تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب اس کے لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں اور آپ خود بھی، اب ہم یہ نیت کر لیں، اگر ہم نے مثلا بڑا جانور 80-90 ہزار کا خریدا ہے تو ہم یہ سمجھ لیں وہ 80 کا نہیں، ہم نے 81,000 کا خریدا ہے، تو 1,000 روپے جامعہ کیئر خوراک فنڈ میں آپ جمع کروا دیجئے۔ اور بکرا آپ نے اگر 40,000 کا خریدا ہے تو آپ یہ سمجھے 40 کا نہیں، میں نے 41,000 کا خریدا ہے، 1,000 روپے جامعہ کے خوراک فنڈ میں جمع کروا دیجئے، 500 روپے کروا دیجئے، ورنہ کم سے کم یہ تو ہم سب نیت کر ہی لیں اپنی استطاعت کے مطابق جو ہم کر سکیں، 100، 200، 500، 1000، جتنی اللہ کسی کو توفیق دے، کہ ہم نے اس مرتبہ عید والے دن جیسے اپنے بچوں کو عیدی دینی ہے اور اپنے گھر والوں کو عیدی دینی ہے، ایسے ہی اللہ کے دینی مدارس میں پڑھنے والے اللہ کے مہمان، اس کے رسول کے مہمان، ان کو بھی عیدی دیں۔ اپنے بچوں کو 5,000 عیدی دیتے ہیں، ان کو 1,000 عیدی دے دیں، 500 عیدی دے دیں، جتنی استطاعت ہو۔ یوں سمجھ لیں یہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں اور وہاں پر پڑھنے والے، اللہ کا دین سیکھنے والے،
تو جو کمی کھالوں کے نہ اکٹھا کرنے اور ریٹ کی کمی کی وجہ سے آئے گی، اس کمی کو ہم سب مل کر یوں پورا کر دیں تو انشاءاللہ یہ دینی مدارس اپنی اسی بہار کے ساتھ چلتے رہیں گے اور دین کی اشاعت میں کہیں انشاءاللہ کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ اب دیکھ لیجئے، یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے اگر ہم اس میں تھوڑی سی کوشش کر لیں، اپنے دوستوں کو کہنا شروع کر دیں، اپنے عزیز و اقارب میں اس آواز کو لگائیں کہ ابھی دیکھو اب مدرسوں میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے تو اب ہم نے اس کمی کو مل کر پورا کرنا ہے۔ اور یہ فطرتی بات ہے کہ مسلمان کا ساتھ دیتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایمان والے دوسرے ایمان والوں کے لیے دیوار کی طرح سے ہیں، یشد بعضہ بعضا، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا ہوتی ہے، ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سہارا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ اگر مالی مدد ان کی کر دیں گے تو گویا کہ آپ ان کے دین کے کام میں ان کے مددگار ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ آپ ان بچوں کی مدد کریں گے، پتہ نہیں ہماری مدد سے ان کی مدد ہو نہ ہو، اور جب اللہ اس کی برکت سے ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ ہمارا کوئی کام رکے گا نہیں، اللہ سب کاموں کو اپنی قدرت سے پورا کر دیں گے۔ میں ایک ہنسی کی بات بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، وہ جہاں بھی تقریر کرتے لوگوں سے چندہ مانگتے تھے، تو ایک جگہ ان کو تقریر کے لیے بلایا گیا اور ان سے کہا گیا بھئی دیکھو بات یہ ہے، آپ کو جتنے پیسے چاہیے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ نے یہاں چندہ نہیں مانگنا کیونکہ ہمارے یہاں کا ماحول ذرا مختلف ہے۔ وہ کہنے لگے آپ بے فکر رہیں، جو آپ نے کہہ دیا میں لوگوں سے بالکل چندہ نہیں مانگوں گا۔ آئے، انہوں نے تقریر کی، اب لوگ بڑے خوش ہوئے، بھی شکر ہے آج انہوں نے چندہ نہیں مانگا۔ تو آخر میں کہنے لگے بھی دیکھو بات یہ ہے، ان لوگوں نے مجھے منع کیا تھا کہ میں آپ سے چندہ نہ مانگوں، میں نے آپ سے کوئی چندہ مانگا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے انہوں نے مجھے مانگنے سے منع کیا ہے، میں نے نہیں مانگا، لیکن آپ کو تو انہوں نے دینے سے منع نہیں کیا، آپ مجھے دے سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ پھر اس نے کوئی نہ کوئی داؤ لگا دیا۔ بالکل اسی طرح ہمیں انتظامیہ والوں نے منع کیا ہے کہ ہم آپ سے کھال نہ لیں اور کھال وصول نہ کریں، لیکن آپ کو تو انتظامیہ والوں نے منع نہیں کیا نا کہ آپ کھال بیچ کر پیسے مدرسے میں جمع کروائیں، اس سے آپ کو منع نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے آپ کو درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات اب جامع سے اتنی محبت کا اظہار کریں، اتنی محبت کا اظہار کریں کہ آئندہ اگر انتظامیہ کہے کہ آپ کھالیں اکٹھی کریں تو ہم کہیں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آئندہ کھالیں نہیں اکٹھی کریں گے۔ ہمارے محبین اتنے اچھے ہیں اور جامعہ کے معاونین اتنے پیارے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مستغنی کر دیا ان چیزوں سے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال کے ان کو مفتاح للخیر بنا دیا ہے کہ وہ نیک کام کی چابی بن گئے ہیں۔ تو اب یہ پیغام آپ حضرات کے لیے ہے کہ اس بقرہ عید پر ہم کوشش کریں جامع سے اتنا تعاون کریں اور اتنا تعاون کروائیں، مالی طور پر، کھال نہیں، کھال کے پیسے جمع کروانے ہیں۔ اگر کھال بھی نہیں ہے تو اپنی جیب خرچ سے عیدی سمجھ کر جامعہ کے خوراک فنڈ میں جمع کروا دیجئے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے کہ ایما مسلم اطعم مسلم علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے، اس نے تو دال روٹی کھلائی ہے، اللہ اس کو جنت میں تازہ پھل کھلائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمٍ عَلَى جُوعٍ، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو سقا مسلمن علی ظمأ، پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے، تو سقاہ اللہ من الرحیق مختوم، اس نے تو 2 گھونٹ گلاس پانی ٹوٹی سے پلایا، اللہ اس کو جنت میں مہر لگی ہوئی شراب اس کے بدلے میں پلائیں گے۔ اس لیے ہمارا یہ تھوڑا سا تعاون جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کو لے کر دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آپ سے درخواست ہے بھرپور جامع سے تعاون کیجیے، اتنا تعاون کریں، اتنا تعاون کریں کہ اللہ خوش ہو جائیں اور جامع کے سارے انتظامیہ والے خوش ہو جائیں اور بچے خوش ہو جائیں کہ الحمدللہ ہم اب بے فکر ہو کر اللہ کا دین پڑھیں گے کہ ہمارے جامع کے معاونین اتنے اچھے ہیں، انہوں نے ہمیں بے فکر کر دیا ان چیزوں سے کہ ہم کسی کے گھروں
گھروں سے کھالیں اکٹھی کریں یا ان کی منت سماجت کریں۔ اور ایک بات آخر میں عرض کر دوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس مالک کو نوکروں کی کمی نہیں ہے، وہ چاہے پرندوں سے کام لے لے، چیونٹیوں سے کام لے لے۔ ہماری سعادت ہے اگر وہ مالک ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہمارے مال کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اپنی جیب سے نہیں، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم ہمیں دے دو۔ بس یہ بالکل آسان کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اس تعاون کو اللہ آپ کے مال کی بڑھوتری، آپ کی نجات اور دین کی اشاعت میں اس کے ذریعہ بننے کے لیے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔